ایک یہ ایشوز. دوسرا ایشو یہ ہے نا کہ ہم ٹیچرس کی بات کرتے ہیں. ہم اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ فرض کریں اگر آپ فار فلنگ ایریاز میں چلے جائیں, آپ کے بہت سارے آفیسز بند نظر آئیں گے, مگر آپ کو ایک ٹیچر وہاں پہ اسکول میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا, اس پہ اسکول کا جھنڈا لگا ہوگا, اسکول کھلا ہوگا, بچے پڑھ رہے ہوں گے. مگر لوگ اسی حالت میں ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں, اس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے یہ لوگ اگر وہاں جا کے 2 دن سرو کرتے ہیں, ان کو ان شاء اندازہ ہو جائے کہ حالت کتنے مشکل ہے. ایک اور سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو ٹیچرس کے پاس جو ہے وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا ہے, جس طرح نے اس دن بھی بات کی کہ ایک ٹیچر صبح آتا ہے شام تک, یا 1 بجے تک یا 2 بجے تک 5 کلاسز کو تمام سبجیکٹس پڑھاتا ہے. بالکل, جو کہ اگر آپ کسی سے کہیں تو ان کو یقین بھی نہیں آئے گا. ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی ہے ڈیولپ کنٹریز میں, مگر وہ ایز اے پارٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ان کو سچویشن میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس کو مینیج کرنا تو انکلوسیو اپروچ کے سے بھی سوچتے ہیں, ملٹی لیول کا بھی آپ سوچتے ہیں, ایک ہی کلاس میں ڈفرینٹ ایبلٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں, ٹیچرس کے بھی ایشوز ہیں. اگر ایک طرف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا فقدان, دوسری طرف ہمارے ٹیچرس بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر بن گئے تو بس ہمیں سب آتا ہے, اب ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں. جبکہ ریسرچ یہی کہتی ہے نا کہ بچوں کے لرننگ کا تعلق ہے ٹیچر کے لرننگ کے ساتھ. جتنا ٹیچر سیکھے گا اتنا ہی بچہ سیکھے گا. بالکل صحیح. جتنا ٹیچر اسٹیٹک ہوگا اتنا بچہ بھی اسٹیٹک ہوگا, اتنا بچہ پیسو ہوگا, وہ سیکھ نہیں سکے گا. بالکل. ٹیچر کا یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹیچر کو وقت بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہی پھر گائیڈ ہوگا, مینٹر ہوگا, جو اسٹوڈنٹ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹیچرز اپنے ساتھ بھی اچھا کریں گے اگر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ورنہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گی. میں اور آپ جو پالیسی میکنگ کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں, وہاں اکثر اوقات یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کیوں نہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹائز کیا جائے. کہیں کہیں پرائیویٹائزیشن کی بات, پبلک ایجوکیشن کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. یہ ہم میرے خیال سے اپنے ساتھ بھی پھر پروفیشنل حوالے سے صحیح نہیں کر رہے ہیں. ایز اے ٹیچر کو اپنے آپ کو ہر وقت اپڈیٹ کرتے رہنا. اچھا, ایک اور ایشو ابھی جو اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے, سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا کہ ایک اتھارٹی نے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ ٹیچرس کے بچے جو ہے پبلک اسکول میں پڑھیں گے, پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھیں گے. اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں گے تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے؟ اچھا, پہلا سوال تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ اس بندے کا اپنا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے. بالکل, وہ بھی تو گورنمنٹ امپلائی ہے. اگر اس کے اپنے بچے نہیں ہے, وہ اس مورل پوزیشن میں نہیں کہ وہ کسی اور کو پرسکرائب کر سکے یا اس کو گائیڈ کر سکے یا اس کو انسٹرکٹ کر سکے کہ آپ کے بچے. اور دوسرا, پھر اگر کرنا ہی ہے تو اوپر لیول سے سٹارٹ کر دے تاکہ سب کی توجہ پبلک ایجوکیشن کی طرف ہو جائے. پرائم منسٹر سے سٹارٹ کر دے, بیوروکریٹس تک سب اپنے بچے پبلک اسکول میں ڈالیں اور آئین میں تبدیلی لائیں. ورنہ آئین تو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی بھی ادارہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا فنڈامنٹل رائٹس, یہ فنڈامنٹل رائٹس اس کا آپ تو نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور یہ نوٹیفیکیشن خلاف قانون نکلا ہے. ہاں, دوسری ایک اور چیز بہت زیادہ بات ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ٹیچرز یونین بھی تو ہوتی ہے, وہ بھی تو بس اپنے لیے بات کرتے ہیں, اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنے سیلریز کی بات کرتے ہیں, انکریمنٹس کی بات کرتے ہیں, اسکول بند کر کے چلے جاتے ہیں. ہم اس ایگری کرتے ہیں کسی حد تک کہ ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, کیونکہ ان کے ایجنڈے بھی آج تک ہمیں نظر نہیں آنا کہ انہوں نے فرض کرے سنگل ٹیچرس کے اسکول کی بات کی, ٹیچرز انکریز یعنی سیلری انکریز کی تو بات ہوتی ہے مگر اسکول لیول پہ سپورٹ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ اس کی بات کی, یا ریسورسز کی بات کی, یا اسکول کے حالات کو بہتر کرنے کی بات کی, یا سنگل ٹیچرس اسکول اس کو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی بات, کوئی بھی تو ان کے ایجنڈے پہ تو شامل نہیں ہے. وہ یہ بھی تو ایک ایشو ہے. بالکل نذیر, میں نے اور آپ نے جب یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا ہم ان بائسڈ ایک انالیسس دیں گے. بے شک ہمارا تعلق ایجوکیشن سے ہے, تو لیکن کچھ چیزیں اگر اس طرح ہم ان بائسڈ آبجیکٹیو انداز میں دیکھ لیں تو یونین کے جو ایجنڈاز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک پریشر گروپس پرسنل انٹرسٹ بیسڈ ہوتے گئے. ایک اس طرح کلچر ڈیولپ ہوا جس کی وجہ سے پھر مجبوراً گورنمنٹ کو یا اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے اس طرح کے قوانین لانے پڑے کہ ان یونینز پر پابندی لگائی جائے. اب یہاں تک کیوں بات آئی؟ کیونکہ ان کے ایجنڈا پر ایجوکیشنل امپرومنٹس یا ریفارمز یا بچوں کی بہتری کے لیے مواد نہیں تھا. یعنی سیلری انکریز, جو ٹائم اسکیل ہے, یعنی سارے امپلائیز کے حقوق کے لیے سارے ایجنڈاز تھے. میں یو ایس اے میں تھا تو وہاں پر میرے ساتھ کلاس میں ایک اسکول کا سپرنٹینڈنٹ بھی تھا اس اسکول ڈسٹرکٹ کا, تو اور ایک یونین کا ریپرزنٹیٹیو بھی تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یونین کا ایجنڈا, انہوں نے جب مجھے دکھایا تو تقریباً 13-14 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس ان کے اپنے رائٹس کے لیے تھے, باقی 12 پوائنٹس اسکول کے انوائرمنٹ, ریسرچ کا فلو اسکول کی طرف ہونا چاہیے, یعنی ایجوکیشنل امپرومنٹس کے لیے تھا, بچوں کے حقوق کے لیے تھا.
تو یہ میرے خیال سے اب یونین میں یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ان کو امپروو کرنا چاہیے. بالکل اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ایجنڈا میں 2-3 چیزیں کم از کم یہ بھی شامل ہونا ہے, ایشوز پہ بات کریں تاکہ کچھ کوالٹی بھی بہتر ہو ہماری ایجوکیشن کی, ہمارے بچوں کے لرننگ کی. بالکل بالکل. اچھا اس آگے ایک اور چیز, یہ جو مانیٹرنگ کی ہم بات کرتے ہیں, ایک اور مانیٹرنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس طرح ایوالویشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں مل کے ہی تو اس کو ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاس کہاں پہ امپروو کیسے کرنا ہے, بہتر کیسے کرنا ہے. مگر ایک اور بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو مانیٹرنگ میکینزم ہے اس کا بھی فوکس ٹیچر ایبسنٹیزم ہی رہا ہے. یعنی وہ کوالٹی لیول انڈیکیٹرز میں ہے شامل نہیں. ہماری مانیٹرنگ وہ سے ماورا ہے, ٹیچرز حاضر ہے غیر حاضر ہے, بچے 50 تھے 40 آئے ہوئے تھے رخصت پہ, یعنی اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کلاس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے, ٹیچر پڑھاتے کیسے ہیں, لرننگ کیسے ہو رہی ہے, اس طرف بھی دھیان نہیں دیا جاتا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر, یعنی ٹیچرس کو ہم نے پروموشن کو لنک کر دیا اس کو ایئر آف سروس کے ساتھ. یعنی جتنا بندہ ایجڈ ہوتا جائے گا, بوڑھا ہوتا جائے گا, لیس کمیٹڈ ہوتا جائے گا, لیس موٹیویٹڈ ہوتا جائے گا, اس کی سیلریز انکریز ہوگی, اس کے گریڈ بڑھیں گے. یعنی اس کو ہم نے لنک نہیں کیا اس کو لرننگ کے ساتھ. اگر ہماری مانیٹرنگ, ہمارے میکانزم یا ہمارا جو وہ کیا کہتے ہیں ٹیچرز اپریزل اس کے مطابق ہوتا ہے نا, پرفارمنس بیسڈ ہوتا, تو پھر ہم پروموٹ کرتے کوالٹی پہ, پروموٹ کرتے لرننگ پہ, پروموٹ کرتے پروگریس پہ, تو پھر کچھ بہتری نظر آتی. اب بعد میں سال گزارنے فرض کر اگر 10 سال سروس کی تو آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا, 14 سال کے بعد ایک اور گریڈ لگ جائے گا, گریڈ نہیں لگتی تو ٹائم اسکیل لگ جائے گا, یعنی کہ سیلریز بڑھتی جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اس بارے میں کچھ پالیسی میں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ بالکل, پالیسی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک میکینزم, اور جس طرح آپ نے کہا پروگریس ٹریکنگ کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم تھا اس کی کمزوریاں سامنے آئی تو اس کے متبادل کے لیے سوچا گیا, اور جو متبادل سسٹم لایا گیا اس مانیٹرنگ میکینزم کا, اس سے بھی لوگوں کو طرح طرح کے ریزرویشنز ہیں. اب وہ جو پہلے والا LC والا سسٹم تھا لرننگ کوآرڈینیٹرز کا, اس کا مین پرپس تو صحیح, اکثر اوقات انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کی پریکٹسز اس کو کسی ایسے انجام تک لے جاتے ہیں جہاں پر ریوائز کرنے کی بات ہونی چاہیے. مثال کے طور پر لرننگ کوآرڈینیٹر کا کام یہ تھا کہ وہ آن دا جاب سپورٹ کرے, لرننگ آؤٹ کمز کی ایوالویشن کرے یا مانیٹرنگ کرے, اور جہاں اس کے بس سے بات نکل گئی وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ریکمنڈیشنز جنریٹ کرے. لیکن اب موجودہ دور میں حالات اس طرح آ گئے کہ جو بندہ ٹیچنگ کے قابل نہیں رہتا, کسی بھی وجہ سے بیمار ہے یا ایجڈ ہو گیا ہے, وہ جا کے وہاں پر ڈسٹرکٹ کے آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس LC والی پوسٹ پہ لگاؤ تاکہ میں ریسٹ کروں. یہ کانسیپٹ بن گیا. تو متبادل نظام کا سوچا گیا, وہ ابھی تک اس ٹریک پہ نہیں آیا, لیکن کیوں سوچا گیا ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. تو اس کی پالیسی کو بھی ریوائز کرنا چاہیے اور اس کے پریکٹسز کو بھی ریوائز کرنا چاہیے. ایون مڈ کیریئر کورسز بھی ہو سکتے ہیں, مڈ کیریئر ایگزامز بھی ہو سکتے ہیں, ایوالویشن بھی ہو سکتی ہے اگلے گریڈ میں جانے کے لیے. اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہو سکتا. جو ڈیزرو کرتا ہے وہ آگے بڑھے گا, جو نہیں کرتا وہ نہ بڑھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا نذیر کہ لوگ کانشیس ہو جائیں گے, سیریس لینا شروع ہو جائیں گے, ان کی اپنی ایک طرح سے کیریئر گروتھ بھی ہوگی, اس میں پروفیشنلزم بھی بڑھے گی, اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ بچوں کو پہنچے گا اور سسٹم کو پہنچے گا. یعنی ہم کنکلوژن اگر کریں, کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم ٹیچرز ایک پروفیشن ہے, پیور پروفیشنلزم کے بیس پہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ مورل پرپز بالکل ہے, مگر اس سے پہلے ایک پروفیشنل پرپز اس کا ہونا چاہیے, ایک پرپوزل میکانزم ہونا چاہیے. اور ایک بات اور جس ہم نے بات کی نا کہ ہم ایک آبجیکٹیوز ہمارے اچھے ہوتے ہیں, انٹینشنز ہمارے اچھے ہوتے ہیں, مگر ہم اکارڈنگلی کلچر ڈیولپ نہیں کر پاتے جس میں وہ چیزیں پراسپر کرے, جس میں چیزیں ایوالو کرے, جس میں وہ چیزیں آگے بڑھ سکیں. ہم ایک چیز کریٹ کرتے ہیں, اس کے لیے سپورٹیو میکانزم نہیں دیتے ہیں, یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوتا تو وہ چیزیں گر جاتی ہیں, وہ چیزیں کام نہیں کرتی. اچھا, ہمارا جو آپ کی بات ہے مجھے ہمارے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں انٹینشنس میں ہم شک نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے شکایتیں وغیرہ آ جاتی ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں چل رہی, پھر کوئی پالیسی ڈیوائز کر لی جاتی ہے, لیکن ہم اس پالیسی کو خلا میں سیٹلائٹ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس سمت میں چلا گیا ہے. یعنی وہ مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن, وہ ٹریکنگ ہمارے پاس نہیں, نہ وہ سپورٹ سسٹم ہے. ایک چھوٹی سی اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہمارے پالیسیز اس طرح ہے, ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہ برج ہے, یہ ایک پلر ہے, اس پلر سے 200 کلومیٹر دور دوسرا پلر ہے, اس کا اینڈ, یہاں سے وہاں تک آپ چھلانگ لگائیں, جس کو وہ یعنی درمیان میں جو خلا ہے اس کو آپ ایک برج کے ساتھ دونوں پلرز کو باندھ سکتے ہو. یہ برج غائب ہے. ادھر پالیسی آ گئی, ان کی نظر وہ 5 سال بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچے کیوں نہیں ہیں, آپ حساب دیں. اب ان سے کون پوچھے پالیسی میکر سے,
के दरमियान में जो ब्रिज था, उस ब्रिज को बनाने में आपने हमारी हेल्प ही नहीं की। सपोर्ट सिस्टम में जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इम्प्लीमेंट करने में है, आपकी हेल्प करती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, तभी हम वो एंड तक पहुंच पाएंगे। तो ये सिलसिला है। तो आज मुझे लगता है काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम लंबा हो गया, तो अगर पहले से लोगों को शिकवे हैं कि आप बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम करते हैं, हाँ, हम नहीं देख पाते। हम रिपीट कर देते हैं अपने पहले वाली बात को कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से अगर उनका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो सुनना चाहिए, और अगर आपका कोई फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर किया करें। तो पिछले प्रोग्रामों में भी इस तरह की कुछ फीडबैक हमें मौसूल हुई। करिकुलम पे हमें को और प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और फिर इस सिलसिले को टीचर एजुकेशन के साथ भी जोड़ेंगे जो हमने आज का प्रोग्राम किया। तो मेरे ख्याल से नज़ीर आज काफ़ी डिस्कशन हो गई टीचर की आइडेंटिटी पे और रोल पे, और हमारे सोसाइटी के रिस्पांस पे कि हम टीचर को कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी बात हो गई। तो आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका प्रोग्राम देखने का और हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।